وہ ایک بادشاہ سلامت تھے، ان کو خواب آیا کہ میرے سارے دانت ٹوٹ گئے، کہ تعبیر کرنے والا بلایا، اس کو کہنے لگے میں نے خواب دیکھی ہے میرے سارے دانت ٹوٹ گئے۔ اس نے تعبیر کی، وہ کہنے لگا بڑے دکھ سے بتا رہا ہوں آپ کی زندگی میں آپ کے سارے رشتہ دار، بال بچہ، بہن بھائی سب فوت ہو گئے۔ بادشاہ نے تلوار منگائی اور تعبیر بتانے والا بھی باغ۔ اس نے کہا سب کے بغیر جی کے کیا کریں؟ اس نے ایک اور بلایا تعبیر والا، اسے کہا تعبیر بتاؤ، خواب میں میرے سارے دانت ٹوٹ گئے۔ حضرت نے کہا بادشاہ سلامت، مبارک ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے خاندان میں سب سے لمبی عمر عطا فرمائے۔ یہ جو ہمارا خیال ہوتا ہے نا کہ سارے لوگ ہمیں اچھا کہے، یہ خیال سرے سے درست ہے ہی نہیں۔ ساری دنیا مسلمان ہو گئی، اللہ کو ماننے لگی ہے، حضور کا کلمہ پڑھنے لگی ہے، تو آپ کو سارے اچھا کیسے کہہ دیں گے؟ جب رب رسول کے بارے میں ابھی سارے لوگ کلمہ نہیں پڑھتے، مطیع اور فرما بردار، تو آپ کا یہ دعویٰ کیسے ہے؟ آپ یہ کیسے محسوس کرتے ہیں؟ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ ایک شخص کا جنازہ پڑھ کے فارغ ہوئے تو لوگوں نے کہا حضور بڑا ہی اچھا آدمی تھا، ہر بندہ اس کی تعریف کرتا ہے۔ آپ فرمانے لگے غلطی ہو گئی، اس کا جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے تھا، یہ تو ذو منع بندہ تھا، ذو وجہین تھا، دو منہوں والا تھا، جس کے پاس جاتا تھا اسی کا ہو جاتا تھا۔ اس نے تو سب کو راضی رکھنے کی پالیسی اختیار کی ہوئی تھی، لہذا یہ درست نہیں تھا۔ اگر یہ بندہ سچا ہوتا، حق بات کہتا، تو لوگ اس کے مخالف بھی ہوتے۔ اگر یہ صحیح رستے پر ہوتا تو لوگ اسے برا کہنے والے بھی ہوتے۔ تو چونکہ یہ درست نہیں تھا، باتیں چھپاتا تھا، غلطیاں کرتا تھا، جدھر جاتا تھا اسی کا ہو جاتا تھا، لہذا کوئی اسے برا نہیں کہتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حق بات نہیں کہتا تھا۔ حضرت جنید بغدادی خود ایک دن گزر رہے تھے گلی سے، مرید شاگرد عقیدت مند ساتھ تھے، تو ایک شخص نے آپ سے کہا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہنے لگا او زندیق، یعنی اے بے دین، او زندیق۔ جب اس نے یہ لفظ کہے نا تو آپ کے شاگردوں کو بڑا برا لگا، غصہ آیا۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے پلٹ کے اس شخص کی طرف دیکھا تو آپ ہنسے، فرمانے لگے یار سارے بغداد کو میرا ایک ہی نام یاد تھا کہ میں دیندار ہوں، تو نے اچھا کیا ایک اور نام بھی یاد کرا دیا ہے۔ چلو ایک اور نام بھی لوگوں کو یاد ہو گیا، پہلے سارے بغداد کو میرا بولیے ایک ہی نام پتا تھا کہ جنید، بڑا اچھا کیا تو نے۔ حضرت مولانا ظفر الدین صاحب بہاری ملک العلماء، انہوں نے بخاری کی شرح لکھی ہے، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ تھے مولانا ظفر الدین بہاری رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کو نا بے شمار خط آتے تھے، اب تو ٹیلی فون کا رواج ہے، تو اس زمانے میں خطوط ہی، ویسے خط بھی بڑا شاندار ہوتا تھا، بندہ سوچ سمجھ کے تو لکھ لیتا تھا نا، تو بڑے خط آتے تھے اعلیٰ حضرت کو، خطوط پر ہی آپ جواب دیا کرتے تھے۔ خط آتے، کسی نے کسی لقب سے پکارا ہے، کسی نے کسی نام سے پکارا ہے، کسی نے ایک خط آیا تو اس میں بڑے غلط لفظ لکھے تھے، بڑے بڑے غلط جملے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ملامتی لوگ جو ملامت کرنے والے ہوتے، انہیں بڑی تکلیف پہنچائی تھی۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خلیفہ مولانا ظفر الدین صاحب بہاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ خط جب پڑھا تو بڑا غصہ آیا، بڑا جلال۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کیا ہوا؟ عرض کی اور اس نے بڑے برے لفظ لکھے ہیں، میں اس پر مقدمہ کروں گا، کیس کروں گا، عدالت جاؤں گا۔ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے وہ پہلے جس نے پیارے لفظ لکھے ہیں پہلے اس کے لیے انعام کا اعلان کرنا، پہلے کوئی جائیداد دے، کوئی تحفہ دے، پھر اس پر مقدمہ بھی کر لینا۔ فرمایا اگر اتنے لوگ اچھا کہہ رہے ہیں تو دو چار ایسے ہیں بھی، تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ چلو نظر نہیں لگتی، کیا ہوتا ہے بولیے، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، چلو نظر نہیں لگتی، کو دو چار ہوں بھی تو نظر کوئی حرج نہیں، نظر نہیں لگتی۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے یا تو ان کو انعام دو، ان کے نام جائیداد کراؤ، تو پھر تکلیف دینے والوں پر مقدمے بھی کر لینا، تو اگر وہاں تمہیں انعام نہیں دے رہے تو پھر یہاں تمہیں مقدمہ کرنے کی حق بات پر، سچی بات پر آپ مستقل مزاجی اختیار کریں، آپ ٹھہریں، پھر آپ کو کوئی کیا کہہ رہا ہے،
کوئی آپ کے بارے میں کیا بیان کر رہا ہے، پھر آپ اس بات سے نکل آئیں، پھر آپ اس سے نکلیں۔ میرے نبی رحمت، نور مجسم، شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طائف کے بازار بھی چلے گئے تھے، عکاظ کی منڈیوں میں بھی حضور چلے گئے۔ نبی پاک نے کافر کے ہر سوال کا جواب دیا، اور جب دین کی تکمیل ہونے لگی مدینہ منورہ میں تو کافر ختم ہوئے تو منافق کھڑے ہو گئے۔ پوری صورتیں ہیں منافقین کے بارے میں۔ ادھر سے معاملہ ختم ہوا تو ادھر سے کبھی حضور کے علم پر اعتراض کرتے ہیں، کبھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ پر شکوہ کرتے ہیں، کبھی کوئی بات کرتے کبھی کوئی بات کرتے۔ لیکن میرے حبیب کریم علیہ السلام نے ہمیشہ ڈٹ کر، کھڑے ہو کر، استقامت کے ساتھ ہر بات کو سنا، اور امت کو یہ پیغام دیا کہ تم نے سچی بات پر کھڑے رہنا ہے، تم نے دائیں بائیں پلٹنا نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ ہے، امام احمد بن حنبل بہت بڑے امام تھے، 14 جلدوں میں کتاب لکھی آپ نے حدیث پاک کی، مسند امام احمد بن حنبل، اور کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا امام صاحب کی تحریریں پڑھ کے۔ اتنے بڑے آدمی، ہر دور میں کوئی نہ کوئی فتنہ پیدا ہوتا ہے، تو فتنہ اس طرح پیدا ہوتا ہے کہ لوگ دین کا نام لے کے بعض اوقات فتنہ کرتے ہیں۔ مرزا غلام محمد قادیانی جب آیا تھا تو وہ تشریحات ہی کرتا تھا معاذ اللہ دین کی، کبھی اپنے آپ کو محدث کہتا تھا، کبھی مفسر کہتا تھا، پھر آہستہ آہستہ وہ مجدد بننے لگا، پھر کہنے لگا میں ذلی نبی ہوں، بروزی۔ پھر اس بے ایمان نے کھل کر اپنے باطن میں چھپی ہوئی ہر غلاظت کا ذکر کرنا شروع کیا۔ تو دین کے اندر داخل ہو کر، دین کا نام لے کر جو فتنے برپا کیے جاتے، اللہ تعالیٰ ان سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ دین کا نام لے کر، لبادہ اوڑھ کر، لائسنس لے کر دین کا جو فتنے لوگ برپا کرتے، بڑے خطرناک، بڑے خوفناک وہ بھی فتنے ہوتے ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل کے زمانے میں ایک فتنہ اٹھا تھا خلق قرآن کا، خلق قرآن کا، کہ قرآن اللہ کی تخلیق ہے یا اللہ کا کلام ہے۔ لوگ گنجائشیں نکالتے ہیں نا اس طرح کے جملے کہ لوگوں کو کیسے قرآن پاک سے یا حضور کے فرمان سے یا دین سے دور کیا جائے، تو تعویلات کرتے ہیں۔ ایک فتنہ تھا، امام صاحب نے ڈٹ کے فتویٰ دیا کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، حضور علیہ السلام پر نازل ہوا ہے۔ امام صاحب نے اعلان کیا، ڈٹے، تو بادشاہ وقت نے آپ کو قید کر دیا، پولیس بھیجی، امام صاحب کو پکڑ کے لے گئی۔ جیل میں جانا کو برا نہیں، سارے جیل میں قیدی برے نہیں ہوتے، جیل میں تو حضرت یوسف بھی رہے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام بھی جیل میں، سارے لوگ جرم کر کے نہیں آئے ہوتے، کچھ عدل کر کے بھی جیل میں آئے ہوتے۔ لیکن اس کا غلط ترجمہ نہ کر لینا، جیل میں برے بھی ہوتے ہیں، برے بھی جیلوں میں اپنی مرضی کی لائنیں بھی لوگ بنا لیتے ہیں نا، تو اچھے لوگ بھی بعض اوقات بعض آزمائشوں کے سبب جیلوں میں جاتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل کو جب گرفتار کر کے لے گئے نا، تو امام صاحب کچھ دن جیل میں رہے، جب واپس تشریف لائے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، جب آپ واپس تشریف لائے تو آپ کے صاحبزادے کہتے ہیں کہ ابو الحسن نام کا ایک چور تھا، ابو الحسن نام کا پکا چور تھا۔ پکے چوروں کا بھی سب کو پتہ ہوتا ہے نا، سارا بغداد جانتا تھا کہ پکا چور ہے۔ لیکن امام صاحب کچھ مہینے جیل میں رہ کے واپس آئے تو ہر نماز کے بعد اس چور کے لیے دعا کرتے، کہتے اللہ ابو الحسن پہ رحم فرما، اللہ اس پر، کہ حد ہو گئی حضرت، چور سے ملاقات۔ اب آپ جیل جائیں گے تو ایسے لوگوں سے ملاقاتیں تو ہوں گی نا، قاتلوں سے بھی، چوروں سے بھی، دہشت گردوں سے بھی، تخریب کاروں سے بھی۔ امام صاحب کی ملاقات ہو گئی تھانے میں، جیل میں، ہر نماز کے بعد دعا کرتے۔ آپ کے صاحبزادے کہتے ہیں میں نے ایک دن کہا ابا جی اس چور کے لیے آپ دعا کرتے ہیں تو نماز میں بڑے نمازی شریک ہوتے ہیں، کسی نمازی کا خیال کہیں جاتا ہے، کسی کا کہیں جاتا ہے، تو آپ بتا ہی دے بات کیا ہے۔ تو امام صاحب فرمانے لگے یار ہے وہ چور، پر اس نے مجھے ایک بہت بڑی نصیحت کر دی چور نے۔ ہم تو محدثین اور علماء کی بات نہیں نہ سنتے، تو نصیحت لینے والے کہتے ہیں جہاں سے اچھی بات ملے وہاں سے لے لو۔ کہتے ہیں چور نے مجھے ایک نصیحت کی، حضور وہ کیا؟ کہتے ہیں جب میں تھانے میں گیا تو وہ بھی تھانے میں تھا، میرے ساتھ ملاقات ہوئی تو کہنے لگا حضور آپ حق اور سچ پہ ہیں، حضور آپ حق اور سچ پہ۔ کہنے لگا میں چور ہوں، چوری کے الزام میں آیا ہوں، پہلی دفعہ نہیں آیا، کئی دفعہ آ چکا ہوں، بادشاہ اور کوتوال کے ہاں میرا نام درج ہے، کئی دفعہ آ چکا ہوں، میرا ان کے پاس نام درج ہے،
یہ مجھے بڑا مارتے ہیں، پر میں برا ہوں تو برائی پہ ڈٹا ہوا ہوں، میں کبھی باز نہیں آیا کہ مجھے مارتے ہیں، میری ضمانت ہوتی ہے، پھر جاتا ہوں برا کام کرتا ہوں۔ کہنے لگا حضور اگر میں برے کام پہ ڈٹا ہوں تو خیال رکھنا آپ تو اچھا کام کر کے آئے ہیں، حضور ذرا ڈٹ کے رہنا، دیکھنا ذرا ڈٹ کے رہنا، اس میں کوئی کمزوری نہ دکھانا، تو اچھے کام کے لیے آئے۔ تو امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں مجھے اس کی بات یاد رہ گئی، اس نے مجھے کہا کہ آپ نے پرواہ نہیں کرنی کہ لوگ کہیں گے جیل گئے ہیں تو تھانے گئے ہیں تو کچہری گئے ہیں تو یہ ہوا ہے تو فلاں ہوا، نا 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 نا، نے ڈٹنا ہے اور ڈٹ کے رہنا ہے۔ دوستو اس تک لوگ کیا کہہ رہے ہیں، لوگ کہاں کھڑے ہیں، اس کو چھوڑیں۔ اب یہ بتائیں آپ حق پہ ہیں؟ شریر کا کام تو شرارت کرنا ہے، جو شریر ہے اس کا کام، سانپ کا کام کیا ہے؟ ڈسنا، تو وہ تو ڈسے گا، شریر تو شرارت کرے گا چونکہ اس کے مزاج میں شرارت ہے۔ آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ آپ کا راستہ ٹھیک ہے، آپ حق پہ ہیں، پھر آپ کو شریر کی پرواہ نہیں کرنی، ڈسنے والے کی پرواہ نہیں کرنی، رب رسول کی رضا کی طرف دیکھنا ہے، پھر اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی طرف دیکھنا ہے، آگے بڑھنا ہے، جد و جہد کرنی ہے، کام کو جاری رکھنا ہے۔ ایک سیانہ بندہ ہوتا ہے، وہ دو گروپوں میں صلح کرانا چاہتا ہے، وہ دو گروہوں کے اندر پل کا کردار ادا کرنا چاہتا ہے، قبیلے کے، برادری کے، خاندان کے لوگوں میں لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، یہ بندہ صلح کرا سکتا تھا، طاقت تھی، اس کو پتا تھا لوگ میری بات مانیں گے، اس نے مداخلت کی، یہ آگے بڑھا، فوراً ایک شخص نے کہہ دیا تیرا کیا لالچ ہے، چودھری بننا چاہتا ہے، تو سردار بننا چاہتا ہے؟ اب یہ کہتا ہے جناب چونکہ لوگ مجھے برا کہہ رہے ہیں، ان کا خیال ہے کہ میں سردار بننا چاہتا ہوں، لہذا میں نہیں صلح کراتا، لڑے رہو۔ حالانکہ میرے نبی کریم سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دو گروہوں میں جو صلح کرائے گا رب 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرمائے۔ اب اگر اس نے اس لیے صلح کرانی تھی واقعی کہ یہ دونوں گروہ مجھے چودھری مانے، تو پھر تو ایک نے انکار کر دیا کہ میں چودھری نہیں مانتا، تو یہ پیچھے ہٹ گیا۔ تو اگر اس لیے صلح کرانی تھی کہ رب 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب دے، تو پھر کوئی اچھا کہے یا برا کہے، اس کو چاہیے یہ آگے بڑھے اور 2 لوگوں کے سروں کو جوڑ دے، صلح کرا دے، اطمینان کرا دے، شعور کرا دے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم جب یہ دیکھتے ہیں نا کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، لوگوں کا کیا مطمع نظر ہے، تو ہم بہت ساری کمزوریوں کا شکار ہوتے ہیں، بہت ساری کوتاہیاں کر جاتے ہیں، بہت ساری غلط فہمیاں اور غلط فیصلے ہم سے سرزد ہوتے ہیں۔ یہ کبھی نہیں سوچنا کہ لوگوں کی یہاں رائے کیا ہے، اچھا کہہ رہے ہیں، برا کہہ رہے ہیں، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کر کیا رہے ہیں۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا دل چاہا کہ پتہ تو کروں جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا۔ اس کو خواب میں بتایا گیا کہ فلاں بن فلاں تیرا جنت میں پڑوسی ہے۔ اب یہ بڑا عابد تھا، زاہد تھا، عبادت گزار تھا، پرہیزگار، بڑا نیک تھا، بڑا پرہیزگار۔ یہ سفر کر کے اس کے پاس گیا، اس کو جا کے کہنے لگا میں تیرا مہمان نہ بن جاؤں، 2-3 دن کا بن جاؤں۔ کہتے میں 3 دن اس کے ساتھ رہا، میں اس سے زیادہ نوافل پڑھتا تھا، زیادہ صدقات و خیرات کرتا تھا، زیادہ عبادات کرتا تھا، وہ تو میرے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ 3 دن کے بعد میں آنے لگا تو میں نے اس کو کہا یار میں ایک مقصد کے لیے آیا تھا تیرے پاس۔ اس نے کہا بتائیے۔ میں نے کہا کہ میرا آنے کا مقصد یہ تھا کہ میں دیکھوں تو کون سی ایسی عبادت کرتا ہے کہ جنت میں تو میرا پڑوسی بنے گا، لیکن تیری عبادات ریاضت میں تکبر نہیں کرتا، لیکن میں نے کوئی خاص چیز دیکھی نہیں، کوئی خاص بات ہے تو مجھے بتا دے۔ تو بندہ کہنے لگا کوئی خاص بات نہیں، ہاں ایک چھوٹی سی عادت ہے میرے اندر، چھوٹی سی عادت۔ بڑے لوگ کبھی بھی اپنی باتوں کو بڑا نہیں سمجھتے، کہ ایک چھوٹی سی عادت ہے، کہ وہ کون سی؟ تو وہ کہنے لگا اگر شدید گرمی ہونا تو میں نے اپنے رب سے کبھی سردی نہیں مانگی، اور کبھی برف جمی ہونا گلیوں میں تو میں نے اپنے رب سے کبھی گرمی نہیں مانگی۔ میں سمجھتا ہوں میرا رب مجھے دیتا ہی وہ ہے جو میرے حق میں بڑا بہتر ہوتا ہے۔ یہ ایک میری چھوٹی سی عادت ہے کہ کڑاکے کی دھوپ میں میں نے کبھی مالک سے سائے کا سوال نہیں کیا، اور اگر تیز بارش ہو رہی ہو تو میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ بارش نہیں ہونی چاہیے تھی، کیا بلے گا فلاں چیز کا۔ میں سمجھتا ہوں جو بہتر تھا اللہ نے وہی دے دیا ہے، تو میں مطمئن رہتا ہوں۔
تو عابد وہ نیک آدمی وہ اللہ کے ولی کہنے لگے اسے چھوٹی سی عادت نہ بتا، تیری یہ وہ عادت ہے جس کی وجہ سے رب تجھ سے راضی ہو گیا ہے، اللہ تجھ سے راضی ہے تیری اس عادت کی بنا پر۔ جب ہمارے مزاج میں یہ چیزیں آ جائیں گی نا کہ جو میرے حق میں بہتر تھا مالک نے مجھے وہ دے دیا ہے، پھر ہم ہر جگہ بیٹھنے کی تمنا نہیں کریں گے، پھر سامنے والے سے ہم حسد نہیں کریں گے، پھر ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ اللہ کرے وہ مر جائے اور اس کی ہر چیز مجھے مل جائے، پھر ہمارا مزاج پھر ہماری طبیعت یہ نہیں رہے، اللہ کی رضا پہ راضی رہے، مالک کے فیصلوں میں اپنے دل میں کوئی بوجھ محسوس نہ کرے، اپنی زندگی اللہ کے فیصلوں دیکھیں نا، جو ماں باپ اللہ نے بڑے اچھے سمجھے وہ ہمارے لیے پسند کیے، وہ اللہ نے ہمارے لیے جو اس نے ہمارے حق میں بڑے، جو بہن بھائی اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، جو بہن بھائی اس نے ہمارے حق میں بڑے اچھے سمجھے وہی بہن بھائی اس نے ہمیں عطا کیے، جس بیوی کو اس نے ہمارے گھر کے گلشن میں بہتر سمجھا اس کو لا کے اس نے ہمارے آنگن میں بٹھایا، اور جو اولاد اس نے ہمارے لیے باعث افتخار سمجھی وہ اولاد اس نے ہمیں عطا فرمائی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر ہو گیا، پر کسی جگہ انہوں نے شکوہ نہیں کیا کہ مالک یہ کافر کیوں ہوا، اللہ کے قبضے میں ہے نا دل، پھیر سکتا ہے نا، مقلب القلوب ہے، لیکن حضرت نوح نے دعا اللہ کی رضا پر راضی رہے، اپنا مزاج بدلے، تاکہ معاشرے میں یہ جو گھٹن ہے، یہ جو ٹینشن ہے، یہ جو جھگڑا ہے، یہ جو چھینا چھانی ہے، یہ جو ایک دوسرے پر لوگوں کی نظریں ترچھی ہیں، یہ ختم ہو، سمجھیں کہ میرے حق میں جو بہتر تھا مالک نے وہ چیز مجھے عطا کر دی۔ میں اکثر کہتا ہوں اپنے دوستوں کو، میں کہتا ہوں مجھے ایسے لگتا ہے جو سب سے اچھے ماں باپ تھے وہ اللہ نے مجھے عطا فرمایا، اور جو سب سے بہترین اساتذہ تھے نا ان کا دروازہ اللہ نے مجھے عطا فرمایا، اور جو جس شیخ جس پیر کو اللہ نے سب سے زیادہ شان عطا فرمائی اس کا دروازہ اللہ نے مجھے دکھایا، اور اس کے بعد اتنے تابع دار شاگرد میں نے کسی کے نہیں دیکھے جتنے مجھے ملے، اور اتنے وفادار پیر بھائی اور مرید میں نے کسی کے نہیں دیکھے جتنے مجھے ملے۔ میں اس بات پر، اور میں بات اس لیے نہیں کر رہا، میں آپ کو دل کی گہرائی سے بات بتا رہا ہوں کہ یہ عنوان زندگی ہے، یہ روح زندگی ہے۔ میں کبھی کبھی بڑے ناز کے ساتھ سجدہ شکر ادا کرتا ہوں کہ ایک بہت بڑا خوش نصیب شخص ہو۔ اب یہ بات صرف سوچنے کی ہے، 100 لوگوں میں سے اگر ان 2 پہ ہی بندہ غور کرے جو نافرمان ہے تو پھر زندگی آگے چل سکتی؟ تو 98 پر غور کیوں نہیں کرتا؟ تو 98 پر غور کیوں نہیں کرتا؟ اگر کسی شخص کے ساتھ تیرے 20 سال گزرے اور تو صرف اسے ایک دن کو یاد رکھے جس دن میں اس نے تکلیف دی تھی، تو پھر یہ تیری زیادتی ہے۔ تو باقی ان دنوں کو کیوں نہیں یاد رکھتا جن دنوں میں اس کے تیرے ساتھ محبت والا معاملہ فرمایا، خدمت والا، راضی دل رضا کا مزاج بنائے۔ یہ مسلمان کے ایمان کا حسن ہے، یہ مسلمان کے کردار کا کمال ہے، یہ مسلمان کی سوچ کا بلند معیار ہے، یہ مسلمان کا اعلیٰ مقام ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کا بیٹا بیمار ہو گیا، بڑے پیارے ہوتے ہیں نا بیٹے، آپ بڑے پریشان تھے، شدید پریشان۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے آپ کو بڑی تکلیف میں دیکھا، کبھی اس حکیم کے پاس، کبھی اس حکیم کے پاس، کبھی اس جگہ، کبھی اس جگہ۔ کچھ دنوں کے بعد بیٹا انتقال کر گیا، لیکن کہتے ہیں جب ہم تعزیت کے لیے گئے تو ہم نے ان کے چہرے پر بہت ساری سکون کو، بہت ساری راحت کو دیکھا، بیٹا انتقال کر گیا۔ جب وہ بیمار تھا تو پریشان تھے، اب جب انتقال کر گیا تو سکون میں۔ تو کہتے ہیں ہم نے ان سے سوال کیا کہ حضور اس وقت آپ پریشان تھے، انتقال کے بعد تم لوگ زیادہ پریشان ہوتے ہیں، اب آپ سکون میں ہیں؟ تو آپ فرمانے لگے جب تک میری ڈیوٹی تھی میں پریشان تھا، خدمت کر رہا تھا، نوکری کر رہا تھا، اب میں اسے اس کے پاس چھوڑ آیا ہوں جو مجھ سے بہت زیادہ اس کا خیال رکھنے والا ہے، جو مجھ سے کئی 1000 گنا بڑھ کے اس پر توجہ کرنے والا۔ اب مجھے پریشانی، اب میرا قریب مجھ سے کہیں بڑھ کر اس کا خیال رکھے گا، اسے سکون دے گا، اسے راحت دے گا، اور میں اپنے رب کے فیصلے پر بڑا راضی ہوں۔ اس نے جو بہتر سمجھا اس نے میرے حق میں وہ فیصلہ۔ حضرت ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مستجاب الدعوات بزرگ تھے، مستجاب الدعوات۔ حضرت عبداللہ بن صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں حج کرنے گیا تو میں طواف وداع کرنے گیا، حج کا آخری رکن ہوتا ہے، اس آتا ہے نا آفاقی حاجی تو طواف وداع کرتا۔ کہتے ہیں جب میں طواف وداع کرنے گیا تو طواف وداع کے موقع پر میں نے دیکھا کہ جتنا رش حجر اسود کے پاس ہے اتنا ہی حضرت ابن وقاص کے پاس بھی ہے۔ شاید سمجھ نہیں آئی آپ کو میری بات۔ حجر اسود کے پاس
وہ بڑا رش ہوتا ہے، ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے بوسہ لینے کی. جتنے لوگ وہاں کھڑے تھے اتنے ہی لوگ حضرت سیدنا ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی کھڑے تھے. تو کہتے ہیں مجھے تعجب ہوا. عبداللہ بن سعید کہتے ہیں میں بھی ان کے پاس جا کے بیٹھ گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ نابینا ہے، آنکھوں سے نظر نہیں آتا. لوگ ان کے پاس دعائیں کرانے آ رہے ہیں اور فرماتے میں نے عجیب حال دیکھا، بیمار ترین شخص ان کے سامنے آ کے بیٹھا، حضور میرے لیے دعا کر دیں. تو فرماتے انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو وہیں اسی وقت میں نے دیکھا اللہ نے اس بندے کو شفا فرمایا. میں نے دیکھا مقروض دعا کرا رہے ہیں، بیمار، بے اولاد، جو بھی دعا اس سے کراتا اللہ اس کی حاجت کو پورا فرما دیتا. حضرت عبداللہ بن صاحب کہتے ہیں میں شام تک بیٹھا رہا، ہر نماز کے بعد رش ہوتا میں دیکھتا رہا. فرماتے ہیں شام ہو گئی، لوگ دعائیں کرا کرا کے چلے گئے. جب مغرب کا وقت ہوا تو نابینا تھے، پھر بھی مجھ سے کہنے لگے عبداللہ ساری دنیا نے دعائیں کرائی ہیں، تو نے نہیں کرانی؟ تو صبح سے بیٹھا ہے بس دیکھے ہی جا رہا ہے، تو نے نہیں کوئی دعا کرانی؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا حضور میں نے دعا نہیں کرانی، ایک سوال پوچھنا ہے. تو فرمانے لگے پوچھو. تو میں نے کہا حضور سارا زمانہ جو دعا کراتا ہے اور اللہ آپ کی قبول کرتا ہے، تو ایک دعا آپ اپنے لیے بھی کر لیں، اللہ آپ کو آنکھیں عطا فرما دے. مالک جو قبول کر رہا ہے تو ایک کر لے اپنے لیے بھی. میں گڈی تے ہتھ ڈور سجن دے، وہ جنج رکھے اونج رہنا ہے، وہ جنج رکھے اونج رہنا ہے. واجب نہیں جے وچ شریعت مندہ خصم نو کہنا. کہنے لگے ایک دعا اپنے لیے بھی کر لے. کہتے ہیں جب میں نے یہ کہا تو بن وقاص رو پڑے، اتنا روئے کہ ان کی ہجکی بند گئی. کہنے لگے نا، جب تک رب نے چاہا اس نے مجھے آنکھیں دی، اور اب اس نے بہتر سمجھا کہ میری آنکھیں نہ رہے تو اس نے جو بہتر سمجھا میرے لیے کر دیا. میرا مالک میرے حال سے آگاہ ہے اور میرے مالک کی حکمت ہے، اس نے مجھے جس حال میں رکھا ہے. اور فرمایا اگر اس نے مجھے اس حال میں رکھا ہے تو میں بھی اس حال پہ بڑا ہی راضی ہوں. میں اپنے مالک کے دیے ہوئے اس حال پر بڑا. مسلمان یہ سمجھ لے، اس پیغام کو پلے کے ساتھ باندھ لے. اگر اس نے جلد بازی دکھانی ہے، اگر اس نے بے راہ روی کرنی ہے، اگر اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں میں مداخلت کرنی ہے، پھر یہ تو ممکن ہی نہیں. جب آپ کسی کو عزت دے دیتے ہیں تو کمال ہو جاتا ہے. آپ یقین کریں کمال ہو جاتا ہے. غریب تو پھر سمجھتا ہے کہ دولت پیچھے رہ گئی، کیونکہ مجھے اکرام ملا ہے، مجھے پیار ملا ہے، میرے ساتھ شفقت کی گئی ہے. بھائی کریم بخش بیٹھ جاؤ، مسلمان بھائی بھائی ہیں، اس کو بٹھا دیا تو چودھری صاحب اٹھ گئے. وہ چلے گئے تو مشورے دینے والے بھی کئی ہوتے ہیں. ایک کہنے لگے حضور جی آئے گا نہیں، تو فرمانے لگے نہ ہے، مجھے ضرورت بھی کوئی نہیں. اب اپنی اس بات سے فاضل بریلوی پتہ کیا سبق دیتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ چودھری متکبر کی ضرورت کوئی نہیں، پر یہ جو عقیدت کے ساتھ بظاہر خط بنانے آیا ہے اس کو ہم نے بھائی بنا لیا. اس کو بھائی تم مساوات کا خیال کریں، اس تفریق سے باہر آ جائیں. اور میں غربا سے بھی کہوں گا آپ نے ناراض نہیں ہونا، مجھے غریبوں سے بھی ایک شکوہ ہے، وہ بھی میرا دل ہے کر لوں. غریب بھی ہر بات میں غربت کو لے آتا ہے. کچھ اور چیزیں بھی ہوتی ہیں غربت کے ساتھ. اگر غربت کے ساتھ خودداری رہے تو غریبی عزت والی ہو جاتی ہے، اور اگر غریبی کے ساتھ انسان کبھی اپنے ہاتھ کو پھیلانا چھوڑ دے تو اس کی غریبی قابل رشک ہو جاتی ہے. لیکن غریب بھی کچھ ایسے کام کرتے ہیں، غریب بھی کچھ اس طرح کا ماحول کیا دے دے گا آپ کو دنیا دار؟ اگر آپ اس کے سامنے روئیں گے تو کیا دے دے گا آپ کو؟ مثلا کیا آج تک دیا ہے؟ کسی کو آپ نے جا کے بڑا دکھ سنایا تو اس نے کیا دیا سوائے کوئی طفل تسلی کے یا تحقیق کے کہ پتہ کرو سچا رونا رو رہا ہے کہ جھوٹا رو رہا ہے؟ اس کے علاوہ کچھ دیے؟ اتنے زیادہ کمزور نہ پڑیں. آپ بھی اپنا رویہ وزادار کریں، وزادار. آپ کے بھی لب و لہجے سے ہر وقت غریبی نہ چھلکے، ہر وقت اس طرح کا ماحول نہ بنائیں کہ مطلب بندہ قابل رحم ہی نظر آئے ہر وقت. اگر اللہ تعالیٰ نے پیسے نہیں دیے تو باقی تو بڑی نعمتیں دی ہیں نا، تو ادھر توجہ کرو نا جو دیا ہوا ہے. خالی اس پر ہی غور کرنا، خالی اس پر ہی. بہت بڑی عجیب سی بلیک میلنگ بعض مقامات پہ ہونے لگ گئی ہے، جی ہم غریب جو ہو گئے جی. تو یہ تو مطلب اس کا در زیادہ اس کو آپ نے کمزوری بنا لیا ہے کہ یہ بعض اوقات تکلیف دہ معاملہ ہوتا ہے. تکلیف دہ معاملہ، یہ کام نہ کریں. آپ خوددار رہیں، باوقار رہیں، کبھی کوئی ایسا کام نہ کریں. چلیں ٹھیک ہے اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ کسی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالی طور پہ کمزوری رکھی ہے تو باقی تو بڑی نعمتیں دی ہیں نا، ادھر توجہ کریں. اور میں آپ کو ایک بات عرض کروں
میرے ساتھ جو لوگ زیادہ چلے اور جو زیادہ رہے وہ ہیں ہی غریب. آئے کچھ لوگ پیار کے ساتھ، کچھ لوگوں کا گمان تھا، لیکن چونکہ ان کی جیب میں پیسے تھے، جیب میں پیسے ہوں تو دماغ میں عقل بھی زیادہ ہوتی ہے. تو پھر وہ محسوس کرتے ہیں کہ جناب فلاں 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 جگہ سے ہمیں پریشانی ہے، لہذا اللہ حافظ. تو غریب ہی تو ہے جو رہ گیا، اور غریب ہی تو ہے جو بچ گیا، اور غریب ہی تو تھے. امیر تو کئی چلے گئے ابھی سلوٹ کر کے کہ اجازت ہے. ہم نے کہا اجازت ہے. اور میں دعا تو وہ ہوتی ہے جو نکل جائے لینی نہ پڑے، نکل جائے لینی نہ پڑے. ایسے بھی ہیں جو کل سے آئے ہیں گئے نہیں، اور میں نے پوچھا کب جانا ہے، کہتے جی تو حکم کرو گے. تو نہ کہیں وہ مجھ سے دعا کے لیے، نہ کہیں، پر یہ کہ میں تو کر رہا ہوں، پر یہ کہ میں تو بول رہا ہوں. میں ایسے بھی غریبوں کو جانتا ہوں جو نوٹ تو نہیں لے کے آ سکتے میرے ادارے کے لیے، لیکن میرے گھر کا چھوٹا سا کام ہو تو وہ اتنی مشقت کرتے ہیں کہ ان کے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک پسینہ بہتا ہے. تو کوئی تو دیکھے نہ دیکھے تو میں تو دیکھتا ہوں نا. تو مجھے تو پتہ ہے کہ امیر کے لیے تو یہ چیزیں مشکل ہیں. اس لیے ہمیشہ مساوات اسلامی کا خیال کریں، مساوات کا، ہمیشہ مساوات کا خیال کریں. اللہ سمجھ عطا فرمائے. دوسری بات یہ کہ اگر آپ بڑے ہیں تو پھر آپ کے اندر اصغر نوازی ہونی چاہیے. کسی ایک علاقے میں کوئی ایسا سنگی ہے، کوئی پیر بھائی ہے کہ اس کے پیر صاحب اس سے زیادہ پیار کرتے ہیں، تو اس کا معنی یہ ہے کہ پھر اس کی شفقت باقیوں کے لیے بہت زیادہ بڑھ جانی چاہیے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے میں بڑا ہوں باقیوں سے، میرے ساتھ فلاں جگہ شفقت زیادہ ہے. اس کا ظرف، اس کا حوصلہ بہت زیادہ بڑا ہونا چاہیے. اگر آپ اپنے گھر کے بڑے ہیں، اپنے ادارے کے نمائندے ہیں، آپ بڑے ہیں، تو پھر آپ کا ظرف بھی، حوصلہ بھی بڑا ہونا چاہیے. اور پھر آپ کو نا اپنے کارکن کا چھوٹا 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 خیال رکھنا چاہیے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ فلاں کدھر ہے، فلاں آیا کہ نہیں. میں پرسنلی طور پر کئی دفعہ چیک کرتا ہوں کہ وہ فلاں بندہ تھوڑا سا کئی دنوں سے نظر نہیں آ رہا، ذرا معلومات تو کرو. آپ پھر اپنے نیچے خیال کریں. وہ بزرگ کہا کرتے تھے کہ رات کو نا باپ کی ڈیوٹی ہے، اگر وہ دادا بھی بن گیا تو پوتے بھی دیکھے سارے آ گئے ہیں کمروں میں، پوتیاں بھی دیکھے اپنی اپنی جگہ آرام فرما ہے. اگر آپ بڑے ہیں تو پھر چھوٹی چھوٹی چیزوں کا آپ کو خیال کرنا ہے. استاد بننے کا شوق بڑا ہے اور شاگردوں کا خیال رکھنا ہی نہیں آتا. پیر بننے کا شوق بڑا ہے اور ارادت مندوں پر پوری توجہ دینی نہیں آتی. سربراہ بننے کی خبر ہے اور یہ پتہ ہی نہیں کہ سلیقہ کس طرح کا ہونا چاہیے. یہ بھی سیکھنا ہے تو میرے اعلیٰ حضرت سے سیکھو. سید ایوب علی رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم خدمت کرتے تھے اعلیٰ حضرت کی، میں اور میرے بھائی قناعت علی، ہم دونوں خدمت گزار ہیں فاضل بریلوی کی اور چھوٹے بچے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ اتنا بڑا آدمی، اعلیٰ حضرت ایک بہت بڑے آدمی ہے، 1000 کتاب لکھی، قرآن مجید کا ترجمہ لکھا، احادیث جمع کی، حوالے لکھے، کام کرنا ہے، بڑے بڑے شاگردوں کو پڑھانا ہے. پوری دنیا ان کی طرف سوال بھیج رہی ہے، پوری دنیا سے سوالات آ رہے ہیں، دین کے مسائل پوچھے جا رہے ہیں، جواب دینا ہے. اتنا بڑا آدمی تو ہر چھوٹے چھوٹے بندے پر کیسے توجہ کرے، لوگوں کی جاتی نہیں. لیکن سید صاحب فرماتے ہیں کہ عجیب میں نے منظر دیکھا کہ باہر نہ ایک سائیکل پہ سون حلوہ بیچنے والا کبھی کبھی بریلی شریف آتا تھا. آپ آدمی دیکھیں، اتنا بڑا آدمی، کبھی آپ بندہ تھوڑا سا بھی مالدار ہو تو آپ نے دیکھا ریڈی والے سے سامان خریدنے کھڑا ہو، اور پھر وہ پھیری والے سے سامان خریدنے کھڑا ہو. تو اعلیٰ حضرت نے سون حلوہ بیچنے والے سے حلوہ خریدا اور خود جا کے خریدا. سید صاحب کہتے ہیں میں اور میرے بھائی اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں رہتے تھے. ہم دونوں شام کو آئے تو ان کا انداز کریمانہ یہ دیکھو کہ انہوں نے نا تمام مدرسے کے طالب علموں کو وہ حلوہ خرید خرید کے دیا. تو جو چھوٹے چھوٹے 2 پیکٹ بنا کے الگ سے رکھ لیے. یہ کیا بات ہو گئی کہ شاگرد بیمار ہے، استاد کو پتہ ہی کوئی نہیں. یہ کیا خیال بھئی آپ سربراہ ہیں، لیڈر ہیں اور آپ کو کارکن کا پتہ ہی نہیں. اقبال کہنے لگے کوئی کارواں سے ٹوٹا، کوئی بدگماں حرم سے، کیونکہ میرے کارواں میں نہیں خوب دل نوازی. یہ خوب دل نوازی والا نہیں ہے میرے کارواں، اور کسی کو ادھر ادھر ٹوٹ گیا، کوئی ادھر ٹوٹ گیا. کہتے 2 چھوٹے چھوٹے پیکٹوں میں بند کر کے حلوہ رکھ دیا. شام کو ہم دونوں بھائی آئے تو مجھے بلا کے کہنے لگے وہ بستر پہ 2 چھوٹے چھوٹے پیکٹ پڑے ہیں، اٹھا کے لاؤ. سید صاحب کہتے ہیں میں اٹھا کے لایا تو مجھے ایک پیکٹ دینے لگے. میں نے کہا لے لو. میرے بھائی بھی ساتھ تھے، قناعت علی صاحب. میں نے کہا حضور نہیں، مجھے حیا آتی ہے، آپ تو کریم ہیں، یہ جو علم کی دولت آپ ہمیں دیتے ہیں اور یہ جو آپ ہمیں نوازتے ہیں یہی بڑا ہے.
आला हज़रत के छोटे बेटे हुजूर मुफ्ती आज़म, उनका नाम था मुस्तफ़ा रज़ा रहमतुल्लाह अलैह। कहते हैं फ़ाज़िल बरेलवी ने मेरा माथा चूमा। सैयद साहब कहते हैं और मुझे कहने लगे, जिस तरह मेरे लिए मेरा मुस्तफ़ा है ना, उसी लिए तुम सारे हो। उसी तरह तुम सारे हो जिस तरह मेरा पुत्र है। फरमाया सबको मैंने खिलाया था पर मुझे याद था तुम दोनों नहीं हो। मुझे याद था तुम नहीं हो। बड़ा वो नसीबों वाला है जिसे उसका उस्ताद याद रखे। वो बड़ा नसीबों वाला है जिससे उसका मुर्शद कभी उसका हाल पूछे, उसकी तबीयत पूछे। वो बन गई उसकी बात, जिससे कभी पूछ लिया जाए, सवाल कर लिया जाए। अल्लाहु अकबर! कहते हैं कि मुझे कहने लगे नहीं जिस तरह मेरा बेटा वैसे, तो मुझे उन्होंने पकड़ाया हाथ में पैकेट। कहते हैं मुझे पकड़ा लिया तो मेरे जो भाई थे ना कनात अली साहब, उन्होंने खुद फिर जल्दी से आला हज़रत के हाथ से पकड़ लिया। कहते हैं जब उन्होंने पकड़ा तो फ़ाज़िल बरेलवी कहने लगे ये क्या किया? कहने लगे हुज़ूर आपने ही कहा है ना कि मेरे लिए इस तरह हो जिस तरह मेरा बेटा है, तो मैं तो अपने अब्बा के हाथ से छीन भी लिया करता हूँ। कहते हैं फ़ाज़िल बरेलवी बड़ा ही मुस्कुराए। आप असागर नवाज़ी करें, आप प्यार करें, आप थोड़ा-थोड़ा ख़्याल रखें। हो सकता है लोग बच जाएँ, हो सकता है कई तालिब इल्म ना इदारा छोड़ के जाएँ, हो सकता है कुछ बच्चे पढ़ाई ना छोड़ें, लेकिन शफ़क़त का बाज़ू हमेशा फैला के रखें। एक बात और, आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह के अख़लाक़ी रवैयों के हवाले से मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ करनी है। उस पर भी मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर तवज्जो देंगे और अच्छी तवज्जो देंगे। ये मेरा खिताब उलमा से नहीं, ये मेरी बात मशाइख़ से नहीं, ये मेरी बात शायद मेरी तरह के तालिब इल्मों के साथ है। बड़ा शौक़ पैदा कर लिया हमने तकरीरों का, बड़ा शौक़ है हमें वाज़ कहने का, और आम आदमी को भी बड़ा ही शौक़ हो गया नसीहत करने का। यानी वो बैठा है 4 बंदों के अंदर तो कहता है मैं तुम्हें एक पते की बात बताता हूँ। ओ मियाँ मैं तुझसे पहले ये ना पूछ लूँ कि तुझे पता है वाक़ई? तूने तो दावा कर लिया है कि मुझे पता है, और तुझे पता है कि जिसको पता होता है वो कितनी मुश्किल में होता है, वो कहाँ पहुँच जाता है। बड़ा शौक़ है, मैं आपको निचोड़ बताता हूँ, मैं बताता हूँ, और ये तड़प बड़ी उरूज पे चली गई है लोगों की। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह इतने बड़े आलिम थे कि 100 से ज़्यादा उलूम जानते थे आला हज़रत। सरफ़ भी, नहव भी, मंतक भी, फ़लसफ़ा भी, तफ़सीर भी, हदीस भी, उसूल भी, इल्म रियाज़ी भी, 100 से ज़्यादा उलूम जानते थे। इतना मवाद जिस बंदे के पास हो कि वो लिखने के लिए बैठे, तो किताबों की ज़रूरत ही ना पड़े, बरजस्ता वो 1-1 घंटे में कई-कई सफ़हात लिख डाले। उनको तक़रीर करने के लिए मवाद उनके पास कम था, लेकिन उनकी ज़िंदगी को ज़रा देखें, बड़ी तक़रीरें। और मैं आपसे अर्ज़ करूँ, मैं बहुत सारे दोस्तों से कहता हूँ यार, मसलन आएँ जी आप एक ख़िताब सुना दें, तो मैं कहता हूँ जितने ख़िताब किए, बताओ उनमें से कितने याद रह गए, कितनों पे अमल हो गया, कितना कुछ हमने सीख लिया। बस इसी दुनिया में हमने रहना है, कुछ अमल की तरफ भी तो आए ना। इतने बड़े आलिम हैं फ़ाज़िल बरेलवी, आपका पीर खाना है मारहरा शरीफ, उर्स पे तशरीफ़ ले जाते अपने मुर्शिद गिरामी के, तो अपने दौर के सबसे बड़े आलिम हैं आला हज़रत, तो हज़रत शाह इस्माइल हसन मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो उस वक़्त मारहरा शरीफ के सज्जादा नशीन थे, आपके मुर्शिद गिरामी की औलाद में से। वो कहते हैं मैं आला हज़रत से गुज़ारिश करता, और भी बड़े लोग कहते हैं कि हज़रत कुछ तकरीर ही सुनाएँ। पता है आला हज़रत क्या फ़रमाते हैं? ये कोई बात बहुत बड़ा सूफ़ी कर सकता है, वरना ये कि मेरी तरह का मौलवी तो कहेगा कि कितने घंटे सुननी है, किस मौज़ू पे सुननी है। मैं तो सैर असल गुफ्तगू करना जानता हूँ। आप उन्वान तो बोले, इतना बड़ा आलिम, लेकिन चूँकि मुर्शिद की बारगाह में हाज़िरी दी थी, इस्लाह ले चुके थे, वो रूहानियत की दुनिया के मुसाफ़िर थे। सैयद साहब कहते हैं कि जनाब तकरीर करें। संगियों, हम तो गुलाम हैं उनके, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तलबा ज़रा मेरी बात पे गौर करना। आला हज़रत से का हुज़ूर खिताब करें, तो फरमाने लगे मैं तो अभी अपने नफ्स को वाज़ नहीं कह सका। अपने आप को अभी मैं कुछ समझा नहीं सका, तो तुम्हें क्या समझाऊँगा? ढूँढता फिरता हूँ ऐ इक़बाल अपने आप को। आप ही गोया मुसाफ़िर, आप ही मंज़िल हूँ मैं। ज़रा मुझे अपने साथ 4 बातें कर लेने दो, फिर तुम्हारे साथ भी कर लूँगा। तो लोग कहते नहीं हुज़ूर सुनना है, आप हमें टाले ना। तो फरमाते फिर ठीक है, उसका एक तरीका है, तुम कोई सवाल पूछो दीन का,
مجھے جتنا جواب آتا ہوگا میں اپنے علم کے مطابق تمہیں بتا دوں گا۔ تو میرے بھائی اتنا زیادہ انداز نہ اختیار کریں کہ میں نے بھی بات کرنی ہے، میں نے بھی بات کرنی ہے۔ آپ کچھ اپنے ساتھ بھی کلام کریں، کچھ اپنے ساتھ بھی گفتگو کریں، کچھ اپنے آپ کو بھی سمجھائیں۔ کچھ بندہ اپنے ساتھ بھی کلام کرے تو بڑی ساری اس کے لیے آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ ایک بات اور اسی ضمن میں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، اس پر بھی مجھے امید ہے آپ بڑی توجہ دیں گے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پیر خانے کے صاحبزادے فرماتے ہیں سید مہندی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں کہ جب میں آتا تھا نا ان کی خدمت میں، فاضل بریلوی کی خدمت میں، ان کی بارگاہ میں ملاقات کرنے کے لیے، تو فرماتے ہیں کہ ان کا عجیب انداز ہوتا تھا۔ اتنے سارے خدام تھے اعلیٰ حضرت کے، لیکن چونکہ میں پیر خانے کا فرد تھا اور سید تھا، اتنے سارے وہاں خادم تھے ڈیوٹی کرنے والے اور اتنے سارے ان کے شاگرد تھے، لیکن وہ میرے لیے دسترخوان بھی خود بچھاتے تھے، کھانا بھی خود لے کے آتے تھے، اور پھر برتن لاتے اور میرے ہاتھ بھی دھلواتے۔ اتنے بڑے ہو کر بھی وہ اس لیے بڑے تھے کہ وہ بڑوں کی قدر کرتے تھے، بڑوں کا احترام کرتے تھے۔ ایک بات ان لوگوں سے جو اہل طریقت ہیں، اہل محبت ہیں، اور ہماری اس خانقاہ سے انسلاک رکھنے والے لوگوں سے بھی میری خصوصی گزارش ہے، کسی اللہ کے بندے کو اللہ کا بندہ سمجھ کے اس کے ہاتھ چومنا بالکل جائز ہیں، درست ہیں۔ کسی نے ارادت کے ساتھ چومے، اسی پر فتویٰ ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا اپنا عمل یہ تھا کہ کوئی بندہ مدینہ شریف سے ہو کے آتا تو پیر چومتے، فرماتے یہ حضور کے شہر نور سے ہو کے آیا ہے، اس کے قدم چومتے۔ لیکن ایک مرید تھے نصرت یار خان قادری، اعلیٰ حضرت اپنی توجہ سے کوئی کام کر رہے تھے، وہ پیچھے سے آئے، انہوں نے آ کے اعلیٰ حضرت کے پیر چوم لیے۔ تو وہ رسمی والا پیروں کی طرح نہیں 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 اس طرح نہ کریں، میں اس قابل نہیں، وہ رسمی سا انکار نہیں، یعنی وہ انکار نہیں ہو رہا ہوتا، یوں لگتا دعوت دی جا رہی ہوتی کہ صحیح کر کے کرو۔ یہ کیا طریقہ ہوا؟ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے انہوں نے پیر چوم لیے، اتنے ناراض ہوئے، کہنے لگے بھائی نصرت یار، ان پیروں میں کیا رکھا ہوا ہے؟ فرمایا آج کے بعد یہ حرکت نہ کرنا ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ اور فرمانے لگے اس سے تو بہتر تھا کہ تم خنجر لے کے میرے پیٹ میں ڈالتے اور پچھ سے نکال لیتے، شاید مجھے کم تکلیف ہوتی، تمہاری اس حرکت سے مجھے زیادہ تکلیف ہوئی۔ کیوں مطلب اس طرح کی آزمائش میں ڈالا جاتا ہے جس کی ضرورت نہیں؟ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ان کاموں کی، کوئی حاجت نہیں، نہ یہ کام ہمارے قبر میں کام آنے والے ہیں، نہ قیامت میں کام آنے والے ہیں کہ پیر صاحب کے زیادہ لوگوں نے ہاتھ چومے تھے لہذا پیر صاحب کو معافی دے دی جائے۔ یہ کوئی کام ضروری ہے؟ ضروری تو بات ماننا ہے، ضروری تو یہ ہے کہ آپ اگر ہمارے کہنے پر کوئی ایک آدھ کام نیک کر لیں گے تو ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے خدا فضل کر دے کہ تو چلو جس طرح کا بھی تھا، یہ تیرے کہنے پہ کچھ لوگ نیک ہو گئے۔ ہمارے بزرگوں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ کئی دفعہ کو نیک مرید مل جاتا ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ شیخ پر بھی کرم نوازی فرما دیتا ہے۔ انہوں نے تو یہاں تک عاجزی کے جملے بولے۔ تو یہ چیزوں کو ان رسومات میں قید نہ کریں، نہ یہ قید ہونے والی ہے۔ یہاں نہ جکڑ کے لائیں کہ نیرا جناب ہم نے دستبوسی کرنی ہے اور نیرا وہاں جا کے جوتا ہی نہیں پہننا، باقی مرضی ساری اپنی کرنی ہے۔ یہ نہ کریں، ہمارے مزاج کو سمجھے، ہماری طبیعت کو سمجھے۔ آخر دعوا یعنی الحمدللہ۔